کا تذکرہ فرمایا اور اللہ رب ہے، اس نے رب ہو کر اپنے ولی کے اقوال اور اس کی باتوں اور اس کے ملفوظات کا ذکر کیا، تو اسے یہ پتہ چلا کہ اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا یہ اللہ پاک کی سنت ہے، اور ان کی باتیں نقل کرنا یہ بھی اللہ پاک کی سنت ہے۔ وہ کون سے ولی ہیں؟ وہ آج آپ نے سنا سورۃ لقمان میں اللہ پاک کے نیک بندے سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ آیا، اور اس میں یہ بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو دانائی، حکمت، علم عطا فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنے پاس سے علم عطا فرماتا ہے، حکمت عطا فرماتا ہے، دانائی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال ان کے بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری باتیں حدیث شریف میں بھی حضور علیہ السلام نے ذکر کی، اور قرآن مجید میں بھی ان کا تذکرہ آتا ہے، بلکہ پوری صورت ہے تو حضرت لقمان کے نام کی۔ تو اللہ جل مجدہ کو پسند ہے کہ اپنے ولیوں کا تذکرہ ہو، حالانکہ اگر اللہ پاک چاہتا تو تمام صورتیں وہ اللہ پاک کے نام کی ہوتی، جیسے سورۃ رحمان ہے، اسی طرح ایک سورت رزاق ہوتی، سورت اللہ پاک کے نام ہی آتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کے ناموں کی صورتوں کو نازل کیا۔ یہ سورت لقمان ہے، صرف مردوں میں سے نہیں بلکہ عورتوں میں سے بھی ایک ولیہ کے نام کی صورت نازل کی، اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ان کا نام سیدہ مریم ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ بہرحال پہلی نصیحت جو حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی اپنے بیٹے کو، وہ یہ فرمائی کہ بیٹا شرک نہیں کرنا، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے۔ شرک کہتے ہیں کہ جیسے اللہ جل جلالہ الہ ہے، ساری کائنات کا الہ العالمین، رب العالمین بھی ہے، الہ العالمین بھی ہے، لا الہ ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو شرک کہتے ہیں کسی اور کو بھی الہ سمجھنا یا الوہیت کی صفات اس میں ماننا۔ تو کیا مطلب؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو الہ ہے، in English, just to summarize that, we heard today one of the blessed surah in which Allah subhanahu wa ta'ala mentions the story and some guidance in relation to one of his friends, Sayyidina Luqman, and also mentions some of his blessed utterances and sayings as well. So it is the sunnah of Allah to mention awliya Allah and also to relate their stories and their sayings further. Because some people say we only want to listen to Quran, we only want to listen to Hadith. Well, Allah subhanahu wa ta'ala himself is repeating the sayings of awliya Allah and mentioning his awliya Allah from men and from women, naming some surahs, some blessed surahs after their names. Surat Luqman, Surat Maryam, for example, these things. Because awliya Allah draws people closer to Allah subhanahu wa ta'ala. So in this surah, one nasiha which Sayyidina Luqman did, which he gave to his son, that do not associate any partner with Allah subhanahu wa ta'ala.
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الہ کس کو کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھائیں، الہ جو ہوتا ہے معبود، وہ جو آپ کی زندگی کا مرکز ہے، جس کے ارد گرد ساری زندگی آپ کی گھومتی ہے، جو آپ کی محبتوں کا، آپ کی چاہتوں کا، آپ کی اطاعت، آپ کی بندگی، ہر چیز کی جب انتہا پر پہنچ جاتی ہے تو وہ اس تک جا پہنچتی ہے اور اس ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں الہ، یعنی سب سے زیادہ جس کو آپ مرکز میں سمجھتے ہیں، یعنی آپ کی زندگی میں رات اٹھنا، دن اٹھنا، ہر بندے نے اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی مرکز، کوئی نہ کوئی سینٹر بنایا ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ کسی نے پیسے کو مقصد بنایا، میں نے یہ کرنا، کسی نے اپنے نام کو مقصد بنایا ہوتا ہے، میں نے اپنا نام کمانا ہے، پھر وہ اس کے ارد گرد پلاننگ کرتا ہے کہ اب میرا نام کیسے آگے جائے، اوپر جائے، بندے جانے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی نے دنیا سے عورت کو مقصد بنایا ہوا ہے کہ کیسا میرا نکاح جو ہے فلاں عورت سے ہو جائے، وہ ساری زندگی اس کی اسی میں کھپ جاتی ہے۔ کسی نے جو ہے وہ سیاست کو اس مرکز میں رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ جس چیز کو بھی بندہ مرکزی حیثیت دے گا اپنی زندگی میں، وہی اس کا الہ ہے، وہی اس کا الہ ہے، وہی اس کے جس کے ارد گرد زندگی گھومتی ہے۔ اگر یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنے جی کو، جیسے بندہ میرا جی یہ چاہتا ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، دل نہیں چاہتا، یہ کرتا ہے، دل نماز نہیں پڑھنے چاہتا، وغیرہ وغیرہ، نفس یہ چاہتا ہے، جس نے اپنی خواہش کو، بے شک آپ خود انسان ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی خواہش کو مرکز بنا لیا، اپنی خواہش کو مرکز بنا لیا، تو گویا آپ نے اپنے خواہش کو معبود بنا لیا۔ وہی معبود، اللہ پاک نے لفظ بھی وہی استعمال کیا جو کلمے میں اپنے لیے استعمال کیا، لا الہ الا اللہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ تمہارا خدا ایک ہے، الہ۔ وہی لفظ فرمایا اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ یعنی اس کی مرکز وہ ہے، اس کا دل جس چیز میں لگے، دل کرے وہ چاہے گا تو نماز پڑھے گا، دل چاہے گا تو نہیں پڑھے گا، دل چاہے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، دل چاہے جو اس کا دل چاہے گا وہ صورت بنائے گا۔ اس نے نہیں دیکھتا اللہ کی کیا منشا ہے، نبی علیہ السلام کی صورت کیا تھی، یا ان کا کیا چاہت ہے، وہ جو اس کا دل چاہے گا، خواہش ہوگی، وہ کپڑے پہنے گا، وہ اللہ کی منشا کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ مرکز نہیں رہا اب اس کی زندگی میں۔ جو اس کا دل چاہا وہ سنے گا، اگر اس کا دل گانے کو چاہتا ہے تو اس کی خواہش گانے کی تو گانا سنے گا۔ اللہ مرکز نہیں رہا، وہ اس کا دل مرکز ہے۔ جو اس کا دل چاہے گا، خواہش کرے گی، وہی وہ دیکھے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی منشا تو اور ہو، ان کی چاہت اور ہو، لیکن وہ اس کو دیکھے گا جس کا اس کا دل چاہتا ہے۔ جس کا اس کا دل چاہتا ہے وہ اس طرح کا کمائے گا، جس طرح جہاں دل چاہتا ہے وہ جائے گا، جس طرح اس کا دل چاہتا ہے وہ زبان اپنی استعمال کرے گا، گالی دے گا، انہیں دے گا، غیبت کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے، تو وہ مرکز اس کا اپنا دل اور نفس اور خواہش اور ہوا، جس کو یعنی خواہش نفس کہتے ہیں، وہ اس کا مرکز بن گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ اب بندہ اندھا ہو گیا ہے، اس کے جو ہے کان تو ہیں لیکن یہ سنتا نہیں، سنے گا نہیں۔ مطلب یہ کہ اب اس کو اللہ رسول کی بات نہیں سمجھ آئے گی، اس کے کان ہیں، اس کو پیسے کی بات کرو ایسے جیسے وہ اندر پہلے ہی چلی گئی ہے دنیا کی، کیونکہ وہ اس کا مقصد ہے، وہ اس کا مرکز ہے، اب اس کے مقصد زندگی وہ بن گیا ہے۔ لیکن اللہ رسول کی بات بس اس کو پرواہ ہی نہیں، سارا قرآن اس سے اوپر سے گزر جاتا ہے، تراویح میں ہمیں پرواہ پتہ ہی نہیں کیا گزرا، لیکن کوئی بندہ بنا لے، کوئی فون کر دے، کوئی میسج کر دے، کوئی چیز، وہ ہمارے لیے بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ تو وہ جس کو تو اللہ پاک فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن یہ سمجھنا کیا، اللہ رسول کی بات یہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی، دوسروں کی آئے گی، بڑی دوستوں کی آئے گی، یاروں کی آئے گی۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان کو آنکھوں کو جو ہے وہ نظر نہیں آتے، عبرت کی نظر نہیں ہے، ان کو خدا کی نشانیاں، نبی علیہ السلام کا حسن، ان کے وسیلے سے جو چیزیں میں وہ نہیں نظر آتی، ان کو رات دن اپنا بس وہ خواہش نفس نظر آتی ہے۔
ان کے جو پاؤں ہیں وہ جدھر اپنا ہے، لیکن جو ہے وہ اپنا اس حساب سے بندہ تو اتنا کمزور ہے. یہ بھی ایک اور صورت میں تذکرہ گزرا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پل صراط کا تذکرہ گزرا ہے، پل صراط، برج صراط کا. اب ہمارے ہاں جو ہے اس ہم جب پل صراط ہے، بریک ہے، ہوگا، ہم نے گزرنا ہے. یہاں چائنا میں کہ ایک پل بنایا انہوں نے، وہ ایسے پل ہے جیسے جنت کے اوپر بنا ہوا ہے، یعنی مطلب نیچے باغ ہیں اور یعنی درخت ہیں اور مطلب یعنی سارے چیزیں ہیں. اور بھی کئی ملکوں میں ہوگا جہاں، تو وہاں ایک بندہ جو جاتے ہیں بتاتے ہیں بھائی بہت بڑا پل ہے، کئی 1 میل لمبا، 1.5، تو بہت گہرا ہے، جیسے پہاڑوں پر بنا دیا، جیسے ماؤنٹ بہت اونچے اونچے پہاڑ ہوں تو اس پر پل بنا دیا جائے، اور نیچے یعنی جیسے جہاز پہ بندہ ہے، اتنا اونچا ہے وہ، یعنی بادلوں کے پاس سے ہم نے پہنچا ہوا پل ہے، اتنا اونچا، بہت اونچا. تو وہ جو پل ہے تو وہ بہت لمبا اور بہت اونچا، نیچے سے بندہ دیکھے ڈر لگتا ہے، جیسے پہاڑی سے دیکھتا ہے، لیکن وہ بنا ان کو شیشے سے دیا ہے، انہوں نے شیشے سے بنا ہوا ہے، یعنی آپ اس کے اوپر چلیں تو آپ لگتا ہے کہ میں شیشے نیچے والا نظر آ رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں آپ بھی اگر گئے تو جانا، جو بندہ ادھر جاتا ہے اکثر جو ہے، حالانکہ پتہ ہے شیشہ مضبوط ہے نہیں اس نے بنا، لیکن جو جاتا ہے وہ وہیں بیٹھ جاتا ہے راستے میں، اس کو گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، وہ اتنا ڈر جاتا ہے، بندے ڈر جاتے ہیں وہ چائی دیکھ کے، اور وہ ساری کچھ تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ لیٹ جاتے ہیں، کچھ پھر پیدل چل کے، کچھ جو ہے وہ سر کے لیٹ کے آتے ہیں، وہ دوسری طرف جاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے گرنا کوئی نہیں. تو اگر جنتوں کے اوپر، یعنی جس دنیا کی جنتوں باغوں کے اوپر ایک پل بنا ہوا ہے آرام سے، ہماری یہ حالت ہے، تو وہ جو پل جہنم کے اوپر بنا ہوگا اس کا پھر ہمارا انسان کی پھر کیا حیثیت ہے، یہ کہاں سے کس سے اس نے ٹکر لی ہوئی ہے، اور کتنا یہ غافل ہے، اس کو اللہ اور رسول کی بات سمجھ نہیں آتی، کان ہے لیکن دنیا کی چیزیں جو ہے. تو اللہ پاک نے عبرت رکھی. تو وہ سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹا اصل میں مرکز، اپنی مقصد اور مرکز زندگی کا خدا کو بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو نہ نفس کو، نہ شیطان کو، نہ دنیا، نہ کسی بت کو، کوئی بھی نہیں ہے مرکز. تم کسی کو نہ بنانا، ورنہ ظلم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اپنے اوپر تم ظلم کرو گے. اللہ پاک کو تو کوئی اس کا نقصان نہیں، بندہ شرک کرے یا توحید پہ آئے، اللہ پاک کو تو کوئی نہ نفع یا نقصان، بندے کا اپنا بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہو جائے، کیونکہ پھر وہ بندہ اس کے پیچھے چلے گا. جس کو بھی آپ نے حیثیت دے لی، مرکز بنا لیا، اب لا محالہ اللہ پاک نے جیسے فرمایا خواہش نفس ہے تو خواہش نفس کے پیچھے چلے گا. کسی عورت کو بنا لیا، وہ عورت کی وجہ سے خدا، رسول، ماں، باپ اور بیوی، بچے، وہ کیا پتہ ہے اپنا چھوڑ دے. کسی نے پیسہ کو بنا لیا تو وہ ان کے لیے چھوڑ دے گا. تو اس لیے یہ شرک سے اللہ نے منع کیا ہے. اللہ پاک کو کوئی شوق یا کوئی نفع نہیں ہے کہ بھئی آپ وہ اس پر ایمان لیں. اللہ پاک کو کیا پرواہ، وہ تو غنی ذات ہے. اب ایک کیڑی ہے یہاں، ہم تو کیڑی سے بھی چھوٹے ہیں، ایک کیڑی یہاں چل رہی ہے، ایک چیونٹی چھوٹی سی، وہ اب ہمیں مانے یا نہ مانے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں کیا ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. وہ مانے وہ کہے نہیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہزاروں کیڑیاں پھر رہی ہیں، نہ مانے. تو ہم تو اللہ پاک کے نسبت سے جو ہے کیڑیوں سے بھی چھوٹے، اور مطلب ہے کہ یعنی غیر اہمیت ہماری وہ نہیں ہے. تو اللہ پاک کو تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ ہمارا ہی فائدہ اس میں ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو مرکز کو بنائیں گے، اگر اچھی شے یعنی اچھی ذات یعنی اللہ کی ذات کو بنائیں گے، پھر لا محالہ ہر معاملے میں ہم اللہ پاک کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے نمائندے ہیں ان کے پیچھے چلیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کسی دوسری چیز کو بنا لیا تو ساری زندگی اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کے جو ہے وہ ایک دم موت آئے گی. لیکن یہ سارے معبودان باطلہ یہ قیامت کے دن منکر ہو جائیں گے. یہ کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا ہماری عبادت کرنا. بڑے بڑے لیڈر کہیں گے، قرآن مجید میں بھی آپ نے سنا ہے، آگے سنیں گے، آئیں گے واقعہ بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کا، بڑے بڑے حکمرانوں کا، فرعونوں کا، کہ قیامت والے دن یہ انکار کر دے، کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا تم ہمارے پیچھے چلنا، تم نے خود سوچنا تھا. لیکن یہاں ہم جو ہے یہ ہماری پارٹی ہے، یہ نہیں سوچنا کہ بھی اللہ اور اس کا رسول کدھر ہے. یہ بات ہوتی ہے. تو یہ اللہ جل جلالہ کہ ولی سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی، اور بھی بہت ساری باتیں آپ نے
ارشاد فرمائی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے. بس یہ پہلی نصیحت آپ نے جو یہ کی ہے کہ شرک کے بارے میں، کہ زندگی میں کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اور زندگی میں مرکزی حیثیت یعنی سب سے اوپر پہلے کس کی بات آپ نے سننی ہے، کس کو رکھو گے تو سارا ڈائریکشن آپ کے زندگی کا صحیح ہوگا، ورنہ جو ہے وہ معاملہ الٹ پلٹ ہو جائے گا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توبہ کرنے کی، شرک سے، اور مقصد زندگی اللہ کی رضا کو، اللہ کے رسول کو، اور مطلب یہ آخرت کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.